الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج سوال و جواب کا سیشن تھا، مختلف سوالات جو ہے وہ ریکارڈ کروائے۔ بعض بھائیوں نے کہا کہ یار اس کا جواب ہمیں فوری چاہیے، تو اس لیے جو ہے وہ میں لائیو یہ جواب دے رہا ہوں۔ اس سوال کا سوال یہ کیا گیا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کی ہے، یہ کلپ دیکھ کر بتائیے۔ دیکھیے، جہاں تک میں نے مفتی صاحب کا کلپ دیکھا، ان سے سوال ہوا تھا جہیز کے بارے میں، تو انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پیش کی، تو اس میں انہوں نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ جو ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو معاملہ ہے، اس میں وہ دونوں روایت کی بات کی۔ ایک میں تو خود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اقمار کے پیسے دیے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ بعض میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون فرمایا تھا۔ تو اس کے آگے جو انہوں نے الفاظ کہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قطعاً نہیں ہے۔ بعض لوگوں کی یہ عجیب روش ہے، یعنی ان کا ایک عجیب وتیرہ ہے، ایک عجیب انداز ہے، اور اس معاملے میں وہ اللہ سے بالکل نہیں ڈرتے۔ کسی بھی مسلم کے بارے میں وہ فوراً جو ہے وہ گستاخی کی تہمت لگا دیتے ہیں، یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا، یا صحابہ کرام کی گستاخی کا، اگرچہ وہ اس کا پہلے کا سارا ریکارڈ ان کے سامنے موجود ہو کہ یہ قطعاً بھی ان لوگوں میں سے نہیں ہے کہ جو ایمان والوں کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا صحابہ کرام کی انیک لوگوں کی گستاخی کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، مفتی طارق مسعود کے ساتھ جو ہے ہمارا اختلاف وہ اپنی جگہ پر اختلافات ہیں، لیکن اختلافات کسی کو اندھا نہیں کر دیتی۔ اختلاف کسی کی عقل کو معاف کر دے تو پھر اسے سب سے پہلے اختلاف کے آداب سیکھنا چاہیے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے جو بات کہی کہ اس کم بخت کو، وہ داماد کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ایسے داماد کے بارے میں جو لوگوں سے جہیز کی فرمائش کرتے ہیں، جہیز کی فرمائش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب لسٹیں پکڑاتے ہیں کہ یہ چیزیں چاہیے، تو فرمایا کہ پھر اگر ایسا ہو تو پھر ایسے کم بخت کو تم پھر دے دو۔ وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال سے تو مفتی طارق مسعود صاحب نے کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کی ہے۔ میں نے اس کلپ کو 2-3 بار غور سے دیکھا، جب یہ سوال بھائیوں کا سامنے آیا تھا تو میں نے بڑی غور سے دیکھا، 2-3 بار دیکھا، تو مجھے گستاخی نظر نہیں آئی اس معاملے میں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کسی قسم کی کوئی گستاخی نہیں کی۔ جو لوگ اس معاملے میں ان پر تہمت لگا رہے ہیں، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب آپ لوگ یہ نہ کہنے بیٹھ جائیے گا یار ویسے تو آپ لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، اور یہاں پر دیکھیں اختلاف ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، اختلاف اپنی جگہ، لیکن پھر وہی بات کہ اختلاف اندھا نہیں کر دیتی کہ آپ جس کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، جن معاملات میں آپ کے اور ان کے اختلافات ہیں، ان کو لے کر کے آپ جو ہے نا وہ پھر ناانصافی کرنا شروع کر دیں۔ قرآن تو ہمیں یہ سکھاتا ہے، اس آیت کے پڑھنے کا مقصد یہ نہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب سے ہماری دشمنی ہے، اللہ نہ کرے، دوستی اپنی جگہ، دشمنی کوئی نہیں ہے الحمدللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے بارے میں بھی، یعنی جو کفار دشمن تھے، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا۔ قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ کسی قوم کی دشمنی ہرگز تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کرو، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اور تقوی میرے بھائیوں مطلوب ہے، تمام انبیاء کی دعوت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دعوت، یعنی وہ تمام انبیاء علیہ السلام واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ کہہ کر دعوت دیتے تھے، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ تو تقوی مطلوب ہے، تقوی کا حکم ہے، متقی ہی نجات پائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی نجات پائیں گے۔ تو یہ جو الزامات لگاتے ہیں اس طرح کے، ان لوگوں کی، ان کا اپنا کردار کیا ہے، ایسے لوگوں کا اپنا کردار کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کی خباثتوں سے، ان کی بکواسات سے، ان کی شرارتوں سے، ان کی گستاخیوں سے، ان کی لعنتوں سے، ان کی بد دعاؤں سے محفوظ ہیں؟ ان کی زبان درازیوں سے محفوظ ہیں؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی صحابہ کرام، جن کی عظمت، جن کی شان، جن کا مقام، جن کے فضائل، جن کے ایمان کی گواہی، جن کے دل کے اندر کے احوال کی گواہی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، ان کے ایمان کی گواہی۔ ان کے بارے میں جو یہ روش اختیار کرتے ہیں، صاف الفاظ میں گندی گندی گالیاں تک بک دیتے ہیں، کمنٹس دیکھا کریں آپ لوگ اس قسم کے ان کے جو ہوا کرتے ہیں، تو ایسے لوگ اگر اٹھ کر جو ہے وہ، یعنی کہ کئی چھیدوں والا چھنی جیسے ہوتا ہے، چھنی جو ہے اٹھ کر تانا دے لوٹے کو کہ تیرے اندر ایک سوراخ ہے، یہ وہ والی بات ہو گئی۔ اور پھر الحمدللہ مفتی صاحب نے کوئی گستاخی نہیں کی ہے، یہ بات میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ اس معاملے میں مفتی صاحب پر گستاخی کی تہمتیں لگا رہے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ یہ جو ہماری زبان سے باتیں نکلتی ہیں، اس کو معمولی نہ لیا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی بات انسان کی زبان سے نہیں نکلتی مگر اسے جو ہے وہ بڑی تیزی سے، پھرتی سے
نوٹ کرنے والے نگہبان جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے وہ نوٹ کر لیتے ہیں، اور انسان کو ان کا حساب بھی دینا پڑے گا. تو ایسے کسی پر جو ہے وہ گستاخی کی تہمت لگانا یقیناً باطل ہے. باقی مفتی صاحب الحمدللہ زندہ ہیں، جوان ہیں، اور ابھی تو ایک اور شادی کے چکر میں بھی ہیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ ضرور اس کا جواب دیں گے اور وضاحت خود بھی کر دیں گے. لیکن مجھ سے سوال ہوا تھا تو میں نے بہتر سمجھا کہ اس کی وضاحت کر دوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو انصاف کی روش جو ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.